السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وارنا الاشیاء کما ہی یا رب العالمین یا قوی یا عزیز انک علی کل شیء قدیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معك من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو كنا کارہین۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، دورہ قرآن کا آج ہمارا 9واں سبق ہے اور سپارہ نمبر 9 کے مضامین کا خلاصہ ہے۔ آغاز اللہ تعالیٰ نے قال الملأ سے کیا ہے اور اس سپارے میں قال الملأ کافی دفعہ آیا ہے۔ سورۃ الاعراف اس میں مکمل ہو رہی ہے اور سورۃ الاعراف کے بعد سورۃ الانفال کا ابتدائی حصہ 9ویں پارے میں ہے۔ بات ہو رہی ہے شعیب علیہ السلام کی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے بہت سے ظلم و ستم کیے، لوگوں کے مال لوٹتے تھے، شرک بھی کرتے تھے۔ سب سے بڑی جو ان کے اندر خصلت تھی وہ یہ تھی کہ لوگ پیسے تو پورے لیتے تھے لیکن ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ایسی چیزیں جو ناپ کے دی جاتی ہیں، ماپ کے دی جاتی ہیں، کپڑا ہے، زمین ہے، تو ان میں کمی کرتے تھے، پیسے پورے لیتے تھے، راستہ روکتے تھے لوگوں کا، لوگوں کو تکلیف دیتے تھے۔ تو جب شعیب علیہ السلام نے سمجھایا تو قال الملأ، ملأ کا معنی ہوتا ہے سردار، سرداروں نے کہا الذین استکبروا من قومہ، جو شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے جنہوں نے تکبر کیا، انہوں نے کہا لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم تجھے یہاں سے نکال دیں گے، والذین آمنوا معک، اور ان لوگوں کو بھی نکال دیں گے جو آپ کے ساتھ مسلمان ہوئے ہیں اپنی بستی سے، او لتعودن فی ملتنا، یا ہماری ملت میں تم لوٹ آؤ، جیسے ہم کہتے ہیں ویسے کرو، جیسے ہم کرتے ہیں ویسے تم کرو، ہمیں سمجھانا چھوڑ دو۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سمجھانے والے لوگوں کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ آپ بار بار نصیحت کریں گے، سمجھائیں گے تو جو تو اچھے لوگ ہیں وہ تو پسند بھی کرتے ہیں اور وہ سمجھتے بھی ہیں، شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن جو لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں کہ وہ پسند نہیں کرتے بلکہ وہ سازشیں کرتے ہیں۔ انبیاء کے خلاف بھی سازشیں کی گئی ہیں، اگر آج آپ سمجھانے پہ لگ جائیں تو آپ کے خلاف بھی سازشیں کی جائیں گی۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگرچہ میں ناپسند کروں، یعنی میں تو چاہتا ہی نہیں، میں تو تمہیں چاہتا ہوں دین میں لانا اور تم یہ کہتے ہو کہ میں تمہارے دین میں آ جاؤں۔ پھر فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، جب ساری طرح سے سمجھا لیا، جب وہ باز نہ آئے تو ایک زوردار زلزلہ آیا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 91، زوردار زلزلہ آیا تو اپنے گھروں میں وہ اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ جب زلزلہ آیا تو ان کے مکان ان کے اوپر گرے اور وہ بہت بری طرح ہلاک ہو گئے۔ آیت نمبر 94، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس بستی میں بھی ہم کسی نبی کو بھیجتے ہیں تو اس بستی والوں کو ہم آزماتے ضرور ہیں۔ آزمائش آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، غربت سے اللہ آزماتا ہے، تکلیفوں سے، محتاجی سے، جسمانی تکلیفوں سے، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑا کے دعا کریں۔ یعنی مشکلات اس لیے بھی آتی ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، گڑ گڑائیں،
رب کریم سے تعلق مضبوط کریں۔ یہ رمضان قریب گزرتا جا رہا ہے اور کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو گڑ گڑائے رب کے سامنے روئے، استغفار کیا، اگر تو موقع ملا تو الحمدللہ، نہیں موقع ملا ابھی تک نہیں کر سکے، رب سے خصوصی میٹنگ نہیں کر سکے، خصوصی بات نہیں کر سکے، دعائیں نہیں کر سکے، ابھی وقت ہے تو ابھی کر لیں۔ 95 نمبر آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم جب برائی کی جگہ اچھائی لے آتے ہیں، تکلیف کی جگہ اللہ تعالیٰ کو شادگی لے آتا ہے، تو کہتے ہیں آبا مس آبان الضراء والسراء، ہمارے والدین بڑوں کو بھی مشکلیں آئی تھیں، پریشانیاں آئی تھیں، فاخذناہم، تو کیا مطلب ان کا نصیحت نہیں لیتے، حالانکہ چاہیے تو تھا نصیحت لیں لیکن یہ نصیحت نہیں لیتے، فاخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون، تو اچانک ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ شعور نہیں رکھتے اور ان کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے بچائے، دنیا اور آخرت میں ہمیں اپنی رضا سے نواز دے، اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم اور رحمت فرمائے۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر بستیوں والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمانوں کی برکتوں کے دروازے ان پہ کھول دیتے، ولا، اور زمین کی برکتوں کے دروازے بھی ان کے لیے کھول دیتے، ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم بما كانوا یکسبون، اور جو وہ کمائیاں کیا کرتے تھے پھر ہم نے ان کو کمائیوں کے بدلے پکڑ لیا۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اچھے کام کا اچھا نتیجہ ہوتا ہے، برے کام کا برا نتیجہ ہوتا ہے، یہ تو سادہ سی بات ہے۔ 97 اور 98 نمبر میں اللہ فرماتے ہیں افامن اہل القریٰ، کیا یہ بستیوں والے لوگ بے خوف ہو گئے ہیں، یاتیہم باسنا بیاتن، کہ ہمارا عذاب ان کے پاس آئے رات کو، وہم نائمون، وہ سوئے ہوئے ہو، او امین اہل القریٰ، کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس ہمارا عذاب آئے چاشت کے وقت اور وہ کھیل رہے ہوں، افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں، فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کے تدبیر سے، اللہ کی پلاننگ سے، اللہ کی لاٹھی سے تو بے خوف صرف وہی ہوتے ہیں جو خسارے والے لوگ ہیں، جو پہلے لوگ گزر چکے جن کے اوپر عذاب آئے وہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا لمبا واقعہ ہے، یہ گزر چکا ہے، موسیٰ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مقابلہ ہوا، فرعون نے کہا ہے موسیٰ تو جادوگر ہے، جادوگر بلائے، تو جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، جادوگروں نے رسیاں پھینکی، قرآن کہتا ہے کہ جادوگروں نے رسیاں پھینکی اور لوگوں کو یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ کیا ہے، سانپ ہے۔ اصل میں جادو آنکھوں کے اوپر ہوتا ہے، دماغ کے اوپر ہوتا ہے، جادو سے چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، وہ حقیقت ہی رہتی ہے۔ وہ جادوگروں کو نظر آ رہا تھا کہ وہ رسیاں ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ جادوگر نہیں تھے اس لیے آپ کو بھی وہ سانپ ہی نظر آ رہے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام تھوڑے ڈرے، لیکن جب اللہ کے حکم سے اپنے عصے کو پھینکا وہ واقعی سانپ اژدہا بن گیا۔ اژدہا جب بنا تو سارے سانپوں کو کھا گیا وہ جو رسیاں تھیں۔ اب فرعون کے جو جادوگر تھے وہ اس لیے مسلمان ہو گئے کہ بھائی ہم نے تو رسیاں پھینکی ہیں، لوگوں کو کی آنکھوں پہ جادو کیا گیا ہے، تو وہ سارے سانپوں کو کھا گیا۔ فواقع الحق و باطل، باطل ہو گیا باطل، حق ہو گیا حق، وہاں جو ہیں فغلبوا ہنالک، وہاں فرعون اور جو جادوگر وہ ہار گئے، وَأُلْقِیَ السَّحَرَةُ ساجدین، سجدہ کرنے والے ہو گئے، جادوگر سجدے میں پڑے۔ اچھا یہاں ایک بات تو یہ سمجھیں کہ جادوگر جہاں بھی آتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ جادو جو ہوتا ہے آنکھ کے اوپر ہوتا ہے، دماغ کے اوپر ہوتا ہے، چیزوں کی حیت نہیں بدلتی، حقیقت نہیں بدلتی۔ مثال کے طور پہ یہ گھڑی ہے تو جادو کے ذریعے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ مثال کے طور پہ انگوٹھی ہے، اب وہ آنکھوں کے اوپر جادو ہے، ایک وقت آئے گا کہ وہ پھر آپ کو ویسی نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ بعض دفعہ آپ لوگوں کو دماغی طور پہ پریشان کیا جاتا ہے کہ جادو آپ کے اوپر کیا گیا ہے، حالانکہ وہ جادو نہیں ہوتا۔ یہ بہت زیادہ ڈرامے بازیاں، اور کئی لوگ تو ہر چیز کو جادو میں رکھتے ہیں، جی ہمارے اوپر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، بھائی کیوں آپ کے اوپر کوئی جادو کرے گا؟ ٹھیک ہے یہ ہمارے ہاں یہ چیزیں ہیں، لوگ جادو کرواتے ہیں، اس کا سب سے بہترین حل جو ہے
سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، سورہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کریں، یہی بہترین حل ہے جادو کا۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ جادوگر جو ہے کیا اس کی توبہ قبول ہے کہ نہیں؟ اب جادوگر یہ چونکہ کافر تھے پہلے ہی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کو فرعون نے بڑی بڑی سخت سزائیں دیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے یہ مددگار بھی بنے، موسیٰ علیہ السلام کے صحابی بن گئے۔ تو جتنا مرضی بڑا گناہ ہے، چاہے کوئی جادو کرواتا ہے، لیکن اگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر معاف کرنے والا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جادو کے جو معاملات ہوتے ہیں بڑے ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ حال ہی میں یہ شدرا کے قریب ایک عورت نے اپنے 2 بچوں کو قتل کر دیا، جادوگر کی کہنے کی وجہ سے 2 بچوں کو قتل کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ اس کے اوپر کسی نے کیا کرایا ہے جادو، حل کیسے ہوگا، اپنے بچوں کو قتل کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح کے ظلم کرنے پڑتے ہیں، شیاطین کو خوش کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ تھوڑی سی کامیابی ملتی ہے، اور وہ بھی مکمل نہیں ہوتی، کامیابی ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہمیں جادو سے، جادو کے معاملات سے بچنا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے ہمارا عقیدہ مضبوط ہو کہ رب کریم جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، سو ڈرے نہیں، پریشان نہ ہوں، جادوگر جو مرضی کر لیں، آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کے اوپر ٹرسٹ رکھیں، اذکار کرتے رہیں، پریشان آپ لوگوں نے نہیں ہونا۔ جن لوگوں کو جادو وغیرہ کے معاملات ہو جاتے ہیں، میرا یہ پروفیشن نہیں ہے، میں صرف فون کے اوپر میسج لوگ کرتے ہیں تو میں ان لوگوں کی ہیلپ کیے دیتا ہوں۔ تو اسی طرح جن لوگوں کو جنات وغیرہ چمٹ جاتے ہیں ان لوگوں کی میں فون کے اوپر ہیلپ کرتا ہوں۔ آپ میں سے جب کبھی کسی کو کوئی پریشانی ہو تو آپ لوگ مجھ سے اس حوالے سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ ہمارے سیالکوٹ میں ہی میرے بردر ان لا ہیں، وہ پراپر یہ کام، میرا تو پراپر نہیں کرتا، میں تو صرف فون پہ ہی میکسیمم، اس سے زیادہ میں ٹائم نہیں دیتا، لیکن وہ اس میں پراپر کام کرتے ہیں۔ سیالکوٹ ہی میں رہائش ہے ان کی، تو جن لوگوں کو مسئلہ ہو تو میں وہاں بھی ریفر آپ لوگوں کو کر سکتا ہوں۔ بہرحال یہ ہے کہ ان پریشانیوں کی وجہ سے سمجھنا کہ ہمارے یہاں رکاوٹ ہے، بھئی اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کہو، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کہو، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات دور فرمائے گا، جادو کے معاملات میں کبھی نہ پڑیں۔ پریشانیاں جو ہیں وہ تو آتی جاتی رہتی ہیں۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے، اکثر میں کہتا ہوں، کئی لوگ تو ہر چیز جادو کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اور کئی لوگ ہر چیز جنات کے چکر میں ڈال دیتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ جن ایڈے ویلے نہیں ہے کہ تہاڈے پیچھے ہی لگے رہن، انہاں بیچارے نوں آپ بھی بڑے کام نے۔ تو جس طرح ہم اپنے کاموں میں مگن ہیں اور ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس، تو اسی طرح وہ جنات کے بھی فیملیز ہیں، نظام ہے، ایک کائنات کا نظام ہے، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، ہاں یہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس اسی لیے نازل کی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ایک یہودی نے کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل کی تھی۔ آگے فرعون کے بارے میں ہے کہ فرعون نے کہا کہ میں تمہاری ٹانگیں کاٹ دوں گا، تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو مرضی کر، ہم لوٹنے والے نہیں ہیں، ہم پریشان ہونے والے نہیں ہیں، ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہم ڈٹنے والے ہیں، کیونکہ جب کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایمان کی لذت کیا ہے تو پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو وہ ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون نے پھر جب شکست فاش ہوئی تو فرعون اور فرعونیوں نے نئے سرے سے بنی اسرائیل کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ پہلے بھی خواتین کو زندہ رکھا جاتا تھا خدمت کے لیے، اور بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، دوبارہ سے نئے سرے سے اس نے کرنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 130 نمبر میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر ہم نے عذاب نازل کیے۔ تو یہ بات کی جا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی۔ لمبا اس میں جو سب سے زیادہ واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، فرعون کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو
نجات دے دی، فرعون کو غرق کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام لے کے چلے بنی اسرائیل کو، تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، گرمی بہت زیادہ تھی، بادلوں کا سایہ عطا فرمایا، چشمے نازل کر دیے، 12 چشمے نازل کر دیے، اور وہاں سے وہ چشموں سے پانی پیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے اپنے پاس بلایا، یعنی کوہ طور پہ بلایا۔ پیچھے سے بنی اسرائیل نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ بچھڑا کیا ہوتا ہے کئی لوگوں کو نہیں سمجھ آتی۔ گائے کا جو بچہ ہوتا ہے نا، میل، اس کو بچھڑا کہتے ہیں۔ تو ان کو اصل میں جو فرعونی لوگ تھے مصری، یہ گائے کو پوجتے تھے، تو وہاں سے دیکھ کے ان کے اوپر اثر تھا گائے کی عزت احترام کا، تو پھر وہاں انہوں نے سوچا کہ جس طرح وہ پوجتے ہیں ہم کیوں نہیں پوج سکتے۔ اصل میں غیب کے اوپر ایمان لانا بڑا مشکل ہے، اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اور غیب کے اوپر ایمان لانا بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ظاہر پرست ہے، انسان ظاہر پرست ہے اس حوالے سے کہ وہ دیکھتا ہے کہ ظاہری طور پہ کیا چیزیں ہیں، تو اسی لیے یہ مشکل ہے غیب کے اوپر ایمان لانا۔ تو وہ غیب کے اوپر ایمان نہیں لا سکے، اور پھر بچڑے کو معبود بنا لیا۔ سونے سے وہ بنایا تھا جادوگر نے، سامری جادوگر نے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو پھر انہوں نے ڈانٹا، اپنے بھائی کی داڑھی کو بھی کھینچا، کہا 150 نمبر آیت، کہا کہ اے میرے بھائی مجھے نہ ڈانٹو، مجھے لوگوں نے کمزور سمجھا، مجھے قتل کرنا چاہ رہے تھے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دے، اپنی رحمت میں داخل فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 70 لوگوں کو بلایا وہاں کوہ طور پہ۔ اب ان لوگوں نے کہا اللہ جی ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، سارے کے سارے فوت ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ اب تو یہ بڑا مشکل مسئلہ ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں، میں جا کے اپنی قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی بخش دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد ہے جی آیت نمبر 161 ہے۔ اس میں اب یہ لوگ جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو مان سلوہ عطا فرمایا۔ اب مان سلوہ جب دیا تو ایک ہی چیز کھا کھا کے تھک گئے، شکر نہ ادا کیا، تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو گاجر مولی کھانی ہے۔ تو اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، شہر میں چلے جاؤ، چونکہ یہ ریگستان میں تھے، شہر میں چلے جاؤ اور وہاں سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے اور حطۃ کہنا ہے، یعنی معافی مانگتے جانا ہے۔ فبدل الذین ظلموا، تو ان لوگوں نے لفظ کو بدل دیا، انہوں نے کہا حنطۃ گندم چاہیے۔ اتنے شر پسند لوگ تھے، اتنے سخت قسم کے لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آسمانوں سے نازل کیا عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، ان لوگوں کو بچا لیا۔ 165 نمبر آیت ہے، فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب ان کو نصیحت جو کی جاتی تھی وہ بھول گئے، انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے ان کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے اور نیکی کا حکم دیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب تک تم نیکی کا حکم دیتے رہو گے، برائی سے منع کرتے رہو گے، خیر پہ رہو گے، لیکن جب نیکی کا حکم کرنا تم نے چھوڑ دیا، برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے گا۔ اگلی آیت 166 میں اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ اچھا جی، آیت نمبر ہے جی 174، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ، ایک شخص کی بات ہے۔ اب اس میں تفاسیر بہت سی کہتی ہیں، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ بھی کہتے ہیں کوئی تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا اور وہ دعائیں اس کی بھی قبول ہوتی تھیں، لیکن وہ دنیا کے مال کے پیچھے پڑ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا۔ تو یاد رکھیے گا، علم کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہے، اگر علم کے ساتھ عمل نہ ہو تو پھر علم کا کاہے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بالکل بھی، وہ بلکہ عذاب بن جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے، ایک چیز انسان پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، پھر بھی وہ عمل نہیں کرتا تو اس کو زیادہ عذاب دیا جائے گا اس شخص کی بنسبت جس کو علم ہی نہیں ہے۔ تو اس شخص کو علم دیا گیا تو فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ اس علم سے نکل گیا، یعنی اس نے پیروی نہیں کی۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا، وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو اس علم کی وجہ سے اس کو بلند کرتے، لیکن أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ زمین کی طرف، یعنی سارے کام الٹے کرنے لگ گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے اپنی خواہش کی پیروی کرنا شروع کر دی، خواہش کا بندہ بن گیا۔ بندہ تو رب کا بننا تھا،
لیکن خواہش کا بندہ بن گیا، فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی طرح ہے، ان تحمل علیہ یلحظ، کتا ایسے ہے کہ اگر آپ حملہ کریں گے اس پہ اوپر تو پھر بھی ہانپتا رہتا ہے، اور اگر حملہ نہ بھی کریں تو پھر بھی زبان اس نے باہر ہی نکالی ہوتی ہے۔ یعنی دنیا کے مال میں کے پیچھے اتنا بھاگا، سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی دنیا کا مال اور لینا چاہ رہا تھا۔ یہاں ایک نقطہ سمجھ لیجئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے پاس اگر مال و دولت کی ایک وادی ہو تو خواہش کرتا ہے میرے پاس ایک اور ہو۔ پھر فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ اللہ کے بندو اور اللہ کی بندیوں، جیسے ہو جتنے میں ہو کہو شکر الحمدللہ، سب بولیں اور کمنٹس کر کے بھی بولا کریں، پھر آپ لوگوں کو کہا کریں اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے جس حال میں ہے۔ اگر عربی آتی ہے تو اس طرح کہیں الحمدللہ علی کل حال کما یحب و یرضا، اے اللہ تیرا شکر ہے جیسے تو راضی ہے ہم سے، جیسے تو نے پسند کیا، اے اللہ تیرا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جتنا ہے جیسے ہے رب کا شکر ادا کریں تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا، اس کی اپنے اعمال کی وجہ سے، زبردستی نہیں، جیسے اس کے اعمال تھے ویسے۔ جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ 179 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے جہنم میں جائیں گے کون؟ بے عقل لوگ، بے وقوف لوگ، جو دماغ سے کام نہیں لیتے، وہ لوگ جائیں گے۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم پیدا بنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو جنوں اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ، ایسے لوگ جائیں گے جہنم میں لا يفقهون بها، وہ سمجھتے نہیں ہیں دلوں کو، ساتھ دلوں سے کام ہی نہیں لیتے۔ اچھا یہاں ایک نقطہ سمجھ لیجئے گا، ابھی تک جو سائنس ہے وہ یہاں تک پہنچی ہے کہ سوچنے سمجھنے کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، دل کا سوچنے سمجھنے کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں، میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے، اور سائیکالوجی میں بھی مطلب بیسیکلی سائیکالوجی بھی ایک آج کل سائنس کی برانچ بن گئی ہے، اس میں بھی یہی کہتے ہیں، لیکن یہ سائنس ابھی بہت پیچھے ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے دل ہیں لا یفقہون بہا، ان کے ساتھ سمجھتے نہیں ہیں۔ دلوں کا بھی سمجھنے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، فیل کرنے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھیں، یہ جو تھیوریز ہوتی ہیں نا سائنس کی، یہ پیچھے ہوتی ہیں، پریکٹیکل آگے ہوتا ہے۔ بعض چیزیں تھیوریز کا جب تک پریکٹیکل نہ ہو پائے تو وہ سائنس میں نہیں بن پاتی، ان کو پراپر ثابت شدہ حقائق نہیں کہتے، اور بیسیکلی سائنس حقیقی طور پہ ثابت شدہ جو حقائق ہیں انہی کو کہتے ہیں۔ صرف تھیوریز کو وہ سائنس نہیں کہا جا سکتا کما حقو ہو۔ آپ لوگ دیکھیں، جب ہم لوگوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے یا خوشی ہوتی ہے تو دل میں راحت محسوس ہوتی ہے، دل میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، دل میں گھٹن سی ہوتی ہے۔ تو کیا مطلب؟ یعنی جذبات کا، احساسات کا دل کے ساتھ تعلق ہے، جبکہ سائنسدان جو ہیں موجودہ دور کے وہ نہیں مانتے اس کو۔ سائنسدان اور سائنس بہت پیچھے ہے، ہمارا قرآن سائنس سے بہت آگے ہے۔ اور ڈاکٹر مورس بکائے جو ہیں اسلام، قرآن، بائبل اور سائنس کتاب جنہوں نے لکھی، وہ تو فرماتے ہیں کہ جو سائنس کی انتہا ہے وہ قرآن کی ابتدا ہے۔ تو یہاں یہ بات آپ لوگوں نے سمجھنی ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذان، ان کے کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ یہی لوگ غافل ہیں، جو اصل مقصد سے ہی غافل ہیں تو وہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اچھا دیکھیں، جانور تو اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، جو ان کی ذمہ داری ہے جیسے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ نے اسماء الحسنہ کی بات کی ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اچھے نام ہیں، فَادْعُوا بِهَا، اللہ کو ان ناموں سے پکارو۔ دعا کی ایک ترجمہ اس کا بھی یہی ہو سکتا ہے کہ ان ناموں کے ساتھ دعا کرو۔ آپ لوگوں نے دعا کرنی تو کہیں یا ربنا الکریم، یا ربنا الرحیم، یا ربنا العزیز، یا ربنا الجبار، یہ دعائیں کریں۔ رب کو اسماء و صفات جو ہیں نا، رب کی اسماء، اللہ کی
نام صفاتی نام ان کے ساتھ رب کو پکاریں۔ ذاتی نام اللہ تعالیٰ کا اللہ ہے، اسی طرح رحمان نام بھی ذاتی ہے، باقی سارے صفاتی نام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ جس نے 99 نام ہیں اللہ کے، جس نے ان کو یاد کر لیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ بعض محدثین نے، علماء نے 100 سے زیادہ بھی ذکر کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ فدو واذر الذین یلحدون فی اسمائہ، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں کے بارے میں الحاد سے کام لیتے ہیں۔ الحاد کا مطلب ہٹ جانا، دین سے ہٹ جانا، تو وہ لوگ جو دین سے دوری اختیار کرتے ہیں ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دو۔ آیت نمبر 197 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم، جو اللہ کے علاوہ، اس سے پہلے فرمایا کہ لوگوں یہ بات یاد رکھ لو کہ بے شک جو میرا مددگار ہے وہ صرف اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے، اور وہی صالحین کا دوست ہے، اور جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ تو تمہاری مدد کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، درگزر سے کام لیں، معاف کرنا سیکھو۔ آسانی چاہتے ہو، قرآن کے تعلیمات پہ عمل کرنا چاہتے ہو، نرمی لے کے آؤ، معاف کر دو، معافی مانگو، نیکی کا حکم دو، جاہل لوگوں سے بحث کر کے اپنا وقت ضائع نہ کیا کریں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، شیطان میں کی طرف سے کوئی چوکا لگتا ہے، کوئی سازش آتی ہے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے تعوذ مانگا کریں، یعنی اعوذ باللہ پڑھا کریں۔ ان الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ اپنے متقین بندوں کی صفت بیان کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے متقی ہیں۔ اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان کی کوئی چال ان کو پہنچتی ہے، تذکروا، وہ ذکر کرنے لگتے ہیں، فاذا هم مبصرون، اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ کیا ثابت ہوا؟ جب شیطان آپ پہ وار کر رہا ہوتا ہے، اگر اس کا وار کارگر ثابت ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا، اس کو حقیقت نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس کی آنکھوں کے اوپر پردہ آ جاتا ہے۔ جب بھی اس طرح کا معاملہ ہو، ذکر اذکار کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، شیطان سے حفاظت کے لیے مسجد سے نکلتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا کیا کریں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یہ کثرت سے پڑھیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُكْسِرُونَ، یہ شیطان اور شیطان کے بھائی لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے، ثُمَّ لَا يُكْسِرُونَ، پھر یہ سستی نہیں کرتے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اچھا جی، 206 نمبر آیت سورۃ الاعراف کی سجدہ ہے، میں نے پہلے ہی سجدہ کر لیا تھا جب میں تلاوت کر رہا تھا، تو آپ لوگ بھی سجدہ چاہے ابھی فرما لیں، چاہے یہ لیکچر کے بعد سجدہ فرما لیجئے گا۔ سورۃ الانفال، سورۃ الانفال مدنی سورہ ہے اور اس کی 75 آیات ہیں، 10 رکوع ہیں، اور یہ سورہ جو ہے اس کا انفال، پہلی ہی آیت میں انفال کا ذکر ہے، سو اس کا نام انفال ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے، نفل زائد۔ اب مال غنیمت یعنی جنگ میں جو کافروں کا مال ملتا ہے اس کو انفال کہتے ہیں۔ اب نفل کیوں کہتے ہیں؟ کہ ثواب بھی ملتا ہے جہاد کرنے سے، اور ثواب کے بعد نفلی طور پہ ہمیں وہ جو کافروں کا مال ملتا ہے تو اس کو انفال کہتے ہیں۔ یسألونک عن الانفال، آپ سے انفال کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، کہیے کہ انفال اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، اللہ سے ڈر جاؤ، اصلاح کرو آپس کے معاملات کی، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ سچے مومن تو وہ ہیں، آیت نمبر 2 میں فرمایا حقیقی سچے مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ کوئی کہے اللہ سے ڈر جا تو واقعی ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب آیات پڑھی جاتی ہیں ان کے ایمان میں وہ اضافہ ہوتا ہے، رب کے اوپر توکل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرہ بخشش ہے، رزق کریم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں متقین کے صف میں شامل فرمائے۔ سجدے کا طریقہ جو ہے جی، جو سجدہ تلاوت ہوتا ہے اس میں وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، وضو کے بغیر ہی آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ منہ قبلے کی طرف کرنا بھی ضروری نہیں ہے، جدھر منہ ہے آپ ادھر ہی کر لیں۔
سجدے کی سجدہ تلاوت کی جو مسنون دعا ہے وہ ساجد وجہ للذی خلقہ وشق سمع وبصر بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین ہے۔ اگر یہ دعا آتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر دعا یہ نہیں آتی تو پھر بھی آپ لوگ سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب آگے جنگ بدر کا پس منظر بیان کیا جا رہا ہے، جو 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی تھی، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 2 ہجری رمضان المبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کا پیچھا کیا۔ اصل میں اس کی وجہ یہ سمجھ لیں کہ مسلمانوں کے بہت سے مال قریش نے لوٹ لیے تھے، جو مسلمان آتے تھے ان کے مال لوٹ لیتے تھے، اور کئی دفعہ مسلمانوں کے مالوں کے اوپر جو زمین تھے، گھر تھے، ان کے اوپر انہیں قبضے کر لیے تھے۔ اب ان کو سبق سکھانا ضروری تھا، اور عرب کا اس وقت رواج تھا دشمن کا جو ہے وہ مال بھی چھین لیتے ہیں۔ بہرحال مسلمان جو تھے اپنا بدلہ لینے کے لیے اللہ نے جب جنگ کی اجازت دے دی تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی کہ جاؤ ان کا قافلے کا پیچھا کرو۔ اب وہاں صرف قافلہ نہیں تھا، اس کے ساتھ فوج بھی ہوتی تھی، تو جنگ کرنے کے لیے بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکلے۔ اب جو ابو سفیان تھا وہ قافلے کا انچارج تھا، اس نے قریش کو پیغام بھیج دیا۔ اب قریشی جو ہیں 1000 کا لشکر لے کے آگے بدر میں، اب 313 تھے صحابہ کرام صرف، اور اسلحہ بھی پورا تھا۔ تو وہاں غزوہ بدر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، اور اللہ نے تبصرہ فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نہیں ہے مدد مگر صرف رب کی طرف سے، اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ کاش آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے، مدد صرف رب کی طرف سے ہے۔ یاد رکھیے گا، زندگی تو اپنے ہی قدموں پہ چلا کرتی ہے، غیروں کے سہارے تو جنازے اٹھا کرتے ہیں۔ لوگوں کے سہاروں پہ مت رہا کرو، وہ بڑا ہی کمزور انسان ہوتا ہے جو لوگوں کے سہارے پہ رہتا ہے۔ لوگوں پہ کے سہاروں پہ نہ رہا کرو، اللہ کی مدد ہی آپ کو ملے گی، تب جا کے کام بنے گا۔ سو اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے مدد مانگا کرو۔ شریعت تو ہم کو یہ کہتی ہے تسمہ بھی ٹوٹ گیا ہے تو رب سے مانگنا ہے۔ ومن ناصر، لوگوں مدد نہیں ہوتی مگر صرف اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ آگے بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اونگ کے ذریعے تمہاری مدد کی۔ یاد رکھیے جب انسان سو جاتا ہے یا اونگ آ جاتی ہے، بیسیکلی یہ بے خوفی کی بھی ایک تو علامت ہوتی ہے، یعنی مسلمان پریشان نہیں تھے۔ دوسرا، انسان ریلیکس ہو جاتا ہے، انسان کے جسم کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ ریپیئر ہوتے ہیں، مرمت ہوتی ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ انسان کا جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے لیکن سو کے اٹھتا ہے تو وہ اس کی ٹیوننگ ہو جاتی ہے، پراپر وہ پورا فٹ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتے ہیں ایمان والو جب تمہاری کافروں سے ملاقات ہو، مینز کہ جنگ میں، تو بھاگا نہ کرو بلکہ قائم رہو۔ 20 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، روگردانی نہ کرو تو اور تم سنتے بھی ہو۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ بدترین لوگ وہ ہیں جو گونگے اور بہرے ہیں۔ یہاں سے مراد وہ گونگے بہرے وہ نہیں ہیں بلکہ ایسے لوگ جو حق نہیں بولتے اور اسی طرح جو دین کو سمجھتے نہیں ہیں، کفر کے اوپر قائم رہتے ہیں، ان کی بات کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 27 اور 28 کو سمجھیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، رسول کے حقوق میں بھی خیانت نہ کرو، اللہ کے حقوق میں بھی خیانت نہ کرو۔ یعنی حقوق اللہ کیا ہیں؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اور رسول کی یعنی رسول کی اطاعت بھی کرو، اللہ کی اطاعت بھی کرو، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ یاد رکھیے گا یہ جسم بھی ہمارے پاس امانت ہے، ایک دوسرے کی کئی چیزیں ہمارے پاس امانت ہیں۔ امانت میں خیانت جو کرتا ہے اس کا دین نہیں، فرمایا لا دین لہ لمن لا امانت لہ، جس بندے کی امانت نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اور منافقت کی ایک نشانی یہ بتلائی کہ جو بندہ منافقت کرتا ہے، وہ جو بادعہدی کرتا ہے اور امانت میں جو خیانت کرتا ہے، فرمایا کہ یہی لوگ خائن ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جو لوگوں جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے اور اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ یعنی مال کے چکر میں آ کے رب کو نہ بلا دینا، حرام کاریوں میں نہ پڑ جانا۔ آیت نمبر 29
یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تتقوا اگر تم تقوی اختیار کرو گے نا یجعل لکم فرقانا اللہ تمہارے لیے معجزے بنا دے گا. جس طرح 313 کو اللہ نے 1000 کے اوپر فتح عطا فرمائی تھی اللہ تمہیں بھی فتح عطا فرمائے گا, مشکلات سے نکال دے گا. تقوی تو اختیار کرو. سورۃ الطلاق میں اللہ فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے, اسے وہاں سے رزق دیتا ہے وہاں سے سوچ بھی نہیں سکتا. اور تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا, اور چھوٹی غلطیوں کو اور بڑے غلطیوں کو. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. 30 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ منظر کشی کر رہے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو, اور ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سارا مکہ تقریباً آپ کے خلاف ہو کہ آپ کے گھر کا گھراؤ کر لیا لیکن آپ کو دیکھ نہیں سکے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نجات دی. کافر چاہ رہے تھے آپ کو قید کرنا یا قتل کرنا یا نکال دینا. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ, وہ چالیں چل رہے تھے, وہ تدبیریں کر رہے تھے, سازشیں کر رہے تھے, اور ایک تدبیر اللہ کی ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. کافروں کی گمراہی کی اللہ مثال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 32 نمبر آیت میں, یہ کافر لوگ اتنے برے ہیں اور یہ خیر بھی نہیں مانگتے. کہتے ہیں نا مردہ بولے تھے کفن ہی پاڑے. تو مطلب اللہ اذ قالوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق, ابو جہل نے دعا کی کہ اللہ, اس کی منظر کشی ہے, اللہ اگر یہ دین تیری طرف سے حق ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل فرما, یہاں عذاب لے آ. کتنے ضدی تھے, کتنے اکڑ مزاج تھے, کتنے متکبر تھے. چاہیے کیا تھا, دعا کرتے اللہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں, دین سچا ہے, تو پھر کیا فرما, ہمیں اطاعت کی توفیق عطا فرما. یعنی مانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں لیکن پھر بھی نہیں مانتے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وما کان اللہ لیعذبہم, اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان میں ہیں. ایک بات, وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, اسی طرح اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک وہ استغفار کرتے ہیں. تو استغفار کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب سے بچا لیتا ہے. آخری آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے, ایک تو 39 نمبر آیت میں ان سے جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ کے لیے مکمل ہو جائے. یعنی اس سارے کا سارا دین اس وقت جہاد کرتے رہو. اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ان اللہ بما یعملون بصیر, اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں. وَإِن تَوَلَّوْا, اگر وہ پھر جاتے ہیں, فَاعْلَمُوا, اچھی طرح سے جان لو, ان اللہ مولاکم, اللہ تمہارا دوست ہے. نعم المولا و نعم النصیر, اللہ بہترین دوست ہے, بہترین مدد کرنے والا ہے. آج کا اتنا ہی سبق ہے ہمارا, اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. آپ لوگوں کا میں شکر گزار ہوں. میسج کو شیئر کیا کریں, دعوت دیا کریں, پہلے سے لوگوں کو دعوت دیا کریں تاکہ آپ لوگ سن سکیں. اکٹھے دعاؤں میں شامل ہوا کریں, دعا لو, دعا کرو, یہی زندگی کامیابی کی علامت ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین.